مجھے لگتا ہے کہ ہم دوبارہ ریگین کر رہے ہیں. ہم اپنی زندگی میں جو سکسیزفل لوگ دیکھتے ہیں نا, ہمیں زیادہ تر وہ نظر آتے ہیں جن کا تعلق ویسٹ سے ہے, یا پھر ہمارے نیبر چائنا سے ہے, انڈیا سے ہے. کچھ لوگ اس کو مذہب سے جوڑتے ہیں اور یقیناً مذہب ایک بہت بڑا بہت اہم فیکٹر ہے. اسٹوریز بتائیں کچھ ایسے لوگوں کی جو بہت کمپیٹنٹ ہے. بنیادی پوٹینشیل تو ہر فرد کے اندر ہوتا ہے آگے بڑھنے کا. اب یہ فرد پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ اپنی کس چیز کو زیادہ بہتر انداز کے اندر آگے بڑھا لیتا ہے. مسئلہ ہے کہ وہ ایک ہی طبقہ ایک دوسرے کو لوٹ رہا ہے, کیوں نہیں گرو کر رہے. ہم چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈز بنے ہوئے ہیں اور خود ہی جو بیٹھے ہوئے, وہ فائل روک کر بیٹھے ہوئے ہیں, سائل روک کر بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کو آنے نہیں دینا. یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے گرو نہیں ہو رہا معاشرہ. وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون میرے بندوں کے ساتھ. تم اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اوور دا پیریڈ آف لائف آپ کے کون کون سے وہ ٹریٹس آپ کو نظر آتے ہیں؟ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی بھی میرا سگا سوتیلا نہیں ہے. قوموں کی کوئی آخرت نہیں ہے, قوموں کی آخرت دنیا ہی ہے. ایز اے اینٹی پاکستانی قوم اللہ کی عدالت میں کھڑی نہیں ہوگی, اس کا کیا کرایا یہیں ہو جائے گا. آپ نے کہا کہ اس حتیم کے اندر وہ جو آدھی دیوار ہے ایک ہاف سرکل کی صورت میں, اس کے اندر جو نماز پڑھے گا گویا اس نے خانہ کعبے میں پڑھی ہے. غالب اس وقت ہوگی جب تمہارے پاس یہ دونوں چیزیں ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. ہم میں سے ہر کوئی بندہ سکسیزفل ہونا چاہتا ہے, اور سکسیزفل ہونے کے لیے ہمارے کچھ چھوٹے چھوٹے ڈوپامین فلرز ہیں. وہ کیا ہیں؟ فرسٹ, ہم ٹیڈ ٹاک سنتے ہیں. سیکنڈ, ہم لوگ پوڈ کاسٹ سنتے ہیں کچھ افیکٹو لوگوں کی, سکسیزفل لوگوں کی. پھر ہم لوگ اٹامک ہیبٹس جیسی اور اسی طرح کی کئی سیلف ہیلپ بکس پڑھتے ہیں. کیوں؟ ہم سب چاہتے ہیں سکسیزفل ہوں. ان سارے موضوعات پہ کہ سکسیزفل کیسے ہوا جاتا ہے, کیا ٹریٹس, کریکٹرسٹکس اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, آج میرے ساتھ ایک ایسے انسان موجود ہیں جن کو میں سکسیزفل سمجھتا ہوں. اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہی ہیز اسپینڈ دا لائف آن دس ورلڈ. ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ کاظم جعفری صاحب. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ, تھینک یو مچ. وقاص صاحب, جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو اس آئینے میں دیکھ رہا ہوں, سکسیزفل آئینے کے میں, تو میں اوور دا پیریڈ آف لائک 15 ایئرس آپ کو میں بچپن سے اپنے وٹنس کرتا آ رہا ہوں کہ آپ مختلف ٹینیور میں, مختلف پوزیشنز پر, اپنے بزنس میں, پرسنل لائف میں, پولیٹیکل, سوشل, آپ مختلف جگہوں پہ سرو کر رہے ہیں. آپ کا ایک تعارف یہ ہے کہ آپ جنرل سیکرٹری ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے, ڈیولپمنٹ سیکٹر کی بہت بڑی آرگنائزیشن. سیکنڈلی, آپ ایک اسکول چین بھی رن کر رہے ہیں, آپ ملٹیپل کام کر رہے ہیں. اب میں اور بہت سارے لوگ جو سکسیزفل بننا چاہتے ہیں, جو انٹرپرینور, بزنس اور بہت ساری چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے کچھ نہ کرنے والے کام ہیں جو کمپوننٹس ہمیں چاہیے ہوتے ہیں. آپ اگر ہم اس کو انٹرو کے طور پہ شروع کریں تو وہ کیا بیسک آپ کمپوننٹ سمجھتے ہیں اپنی اس پوری جرنی کے اندر؟ دیکھیے, کسی فرد کی ڈیولپمنٹ میں یا اس کی ترقی میں یا اس کے آگے بڑھنے کے اندر کوئی ایک فیکٹر نہیں ہوتا. یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ کس بلیف سسٹم سے اس کا تعلق ہے. یعنی بلیف سسٹم کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی میں کن چیزوں کی اہمیت سب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی کچھ لوگ اس کو مذہب سے جوڑتے ہیں, اور یقیناً مذہب ایک بہت بڑا بہت اہم فیکٹر ہے. لیکن ظاہر ہے اس کو مذہب سے ہٹ کر بھی تو ایک انسانی زندگی کے لیے اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں. یعنی آپ کسی بھی معاشرے کے اندر ہوں تو وہ کون کون سے کام ہیں. پھر یہ کہ آپ کس ماحول کے اندر آپ کی براٹ اپ ہوتی ہے. یعنی آپ کا گھر کا ماحول, آپ کا تعلیمی ادارہ, یعنی جس تعلیمی نظام سے آپ, یعنی بدقسمتی یہ شاید آگے بڑھ کر یہ بھی بات ہو کہ ہمارا تعلیمی نظام جو ہے کہ وہ بہت حد تک بے اثر ہو گیا ہے. یعنی شاید پھر کئی بات ہوگی تو وہ اس کو بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو ایک ایسی پیئر جسے کہتے ہیں کہ وہ ملیں آپ کو. یعنی آپ کے ارد گرد وہ کون سے لوگ تھے جو آپ کے ہم عمر تھے, آپ نے ان کے ساتھ کیسی لائف. اس لیے کہ زندگی صرف وہ نہیں ہے کہ جو آپ استادوں سے سیکھتے ہیں یا آپ والدین سے سیکھتے ہیں, بلکہ آپ اپنے ہم عمر سے اس سے زیادہ سیکھتے ہیں, اور شاید وہ انفارملی زیادہ آپ جو ہے کہ آپ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. دین جو ہے کہ پھر اس کے بعد آپ کی کچھ چیزیں سیٹ ہو جاتی ہیں. تو گویا میں ایسے جب غور کر رہا ہوتا ہوں تو اگر اللہ نے کوئی تھوڑی بہت موقع دیا ہے تو کوئی ایک چیز نہیں ہے, ان سب نے مل جل کر جو ہے, یعنی جس میں جو ہے کہ والدین کی تربیت بھی ہے, جس میں دین کا کیا فہم اور شعور بھی ہے. ایک ہوتا ہے نا, آپ بائی برتھ آپ ایک فیتھ سسٹم کو فالو کر رہے ہیں, یہ تو ظاہر ہے عام سی بات ہے. کرسچینٹی کو فالو کرتے ہیں, ہندوازم کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ نے اس کو ڈسکور بھی کیا ہے, یہ جاننے کی کوشش کی ہے لاجیکلی. یعنی ایک ایسی ایج کے اندر کہ جہاں ہر فرد اپنے سوالوں کا جواب چاہتا ہے, اور یہی ہے. تو یہ ظاہر بات ہے ہم اس عہد کے اندر موجود ہے کہ جہاں یقیناً ایک ایمان بالغیب اس کی اپنی اہمیت ہے, لیکن اس ایمانیت کے پیچھے وہ کیا لاجک ہے, وہ کیا حکمت ہے,
اور اس میں جو کہ کیا فائدہ انسانوں کا. اچھا جب وہ آپ ڈسکور کر لیتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پھر وہ آپ کی جو ہیبٹ بن جاتا ہے اور پھر آپ کو بائی چوائس اختیار کرتے ہیں. تو جو آپ نے پہلا سوال کیا تو میں یہ کہوں گا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ملی ہیں اور مل کر انہوں نے جو ہے کہ یہاں تک پہنچایا. آگے بڑھتے ہوئے ہم اپنی زندگی میں جو سکسیزفل لوگ دیکھتے ہیں نا, ہمیں زیادہ تر وہ نظر آتے ہیں جن کا تعلق ویسٹ سے ہے یا پھر ہمارے نیبر چائنا سے ہے, انڈیا سے ہے. اور سکسیزفل ہم جب کہتے ہیں تو وی مین سمپلی کہ وہ جو یا فیمس ہوں بہت زیادہ, یا ان کے پاس پیسے بہت زیادہ ہوں, طاقت بہت زیادہ ہو. اس طرح کے ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں. ان کی کچھ ٹریٹس ہیں جو کہ ان سب میں کامن ہے. فار ایگزامپل ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایک بندہ کمٹمنٹ کا بہت پکا ہے, ایک بندہ جو ہے وہ ٹائم مینجمنٹ اس کی بہت اچھی ہے, ایک بندہ جو ہے وہ سسٹمیٹیکلی سچ بول کے چل رہا ہے جو بھی وہ کام کر رہا ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اوور دا پیریڈ آف لائف آپ کے کون کون سے وہ ٹریٹس آپ کو نظر آتے ہیں؟ لوگ دیکھیے اس وقت جو یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نالج اکانومی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ویسٹ کی طرف سے آ رہی ہے. اور ظاہر ہے ویسٹ میں جو ہے کہ جو کامیابی کا معیار جو ہے وہ تو وہی ہے مادی ترقی, کہ ایک فرد ہے اس کا بزنس امپائر جو ہے کہ کتنا جو ہے کہ پھیل گیا ہے. ایک فرد جو ہے کہ وہ اس کی جو ہے کہ یعنی افیکٹیوٹی یا جو ہے وہ کتنی زیادہ ہے. تو ظاہر ہے جو پیرامیٹر جو ہے ویسٹ نے کامیابی کے بنائے ہیں اس کے اندر یقیناً میں اس کو مانتا ہوں کہ اس کے پیچھے نالج ہے. لیکن ظاہر بات ہے نالج اس لیے ہے کہ انسان ترقی کرے, انسان دنیا میں کامیاب ہو. یعنی اس سے پہلے جب یہ ہمارے پاس تھا یا جس عہد کے اندر ہم لوگ یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسلام تھا, اس کے اندر محض مادی کامیابی نہیں تھی, اس میں اسکالرلی نالج جو ہے کہ وہ خود اس کی ایک اہمیت تھی. کہ ایک فرد جو ہے استاد بینگ استاد, یعنی جس کو اب آج کے الفاظ میں آپ مینٹور کہہ سکتے ہیں, جس کو آپ انفلوئنسر کہہ سکتے ہیں. دیکھیں اب نام چینج ہو گئے نا, یعنی ہم اس کو اسکالر کہتے تھے, ہم اس کو عالم کہتے تھے, ہم اس کو الاستاذ کہتے تھے, ٹھیک ہے نا, معلم. یعنی ہماری یہ لیگیسی تھی. لیکن آج جو ہے کہ وہ انفلوئنسر ہو گیا, آج وہ مینٹور ہو گیا, آج وہ کاؤنسلر ہو گیا, یا اور اس طرح کے کوچ ہو گیا. یعنی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہر اس کے اندر تو ایک تو یہ پیراڈائم جو چینج ہوا ہے نا, تو جس کی لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم دوبارہ ریگین کر رہے ہیں. اس لیے کہ جو اب لوگ ہمارے پاس موجود ہے, ظاہر ہے جب آپ اظہار کرتے ہیں اور جب آپ لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو ڈرین آؤٹ کرتے ہیں کہ جو آپ کے اندر موجود ہے وہ باہر آتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے تو اس ٹیکنالوجی کا یا اس انداز کا فائدہ ہو رہا ہے کہ اس سے جو ہے کہ لوگوں کا ایک جینون نالج ان کا جس کے جو ہے نا کہ وہ باہر آتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کی ایک اصل ورت بنتی ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ ہے وہ چیز. اس لیے آپ دیکھیں گے نا کہ آپ کو اس دنیا میں کہ جو آپ کہتے ہیں جو میڈیا کی دنیا ہے, پوڈ کاسٹ ہے, یا اس میں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں اب اس میں اسکالر سامنے آ رہے ہیں. محض وہ نہیں ہے کہ جو چرب زبان ہے, محض وہ نہیں ہے کہ جو بہت باتیں کرتے ہیں, ٹاکیٹیو ہیں, بلکہ اس کے بعد کہ جن کے الفاظ کے اندر گہرائی موجود ہے. اور پھر ظاہر بات ہے لوگ یہ بھی جج کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا اپنا کریکٹر بھی موجود ہے کہ نہیں موجود. تو یہ ایک چیز ہے جو ہمیں سمجھنے والی ہے کہ بھئی ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا ایک فوکل ایریا ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے, یعنی اسلام میں یا دین کے اندر دنیاوی کامیابی جو ہے وہ ظاہر بات ہے آخرت کا راستہ اس دنیا سے ہو کر گزرتا ہے. اور اس کو کہا گیا کہ یہ جو ہے کہ آپ دنیا میں جو کچھ کریں گے وہی آپ کاٹیں گے, کاشت کریں گے آخرت کے اندر. تو بالکل نہ اس کی نگیشن ہے, نہ اس کا جسے کہتے ہیں کہ استرداد ہے, بلکہ یہ کہ اس کو ٹھیک طریقے سے استعمال کرنا. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں, چونکہ دنیا یہ اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا یہ یقین ہے کہ وہ عادل ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو جنہیں ترقی دی ہے یا عروج دی ہے اور جن کو زوال دی ہے, ان کے کچھ ٹریٹس ہیں. فار ایگزامپل مٹیریلسٹکلی بھی دیکھا جائے اور کریکٹر کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو ہم مٹیریلسٹکلی اور کریکٹر کے لحاظ سے دونوں لحاظ سے اس وقت ذرا ڈاما ڈول ہیں. مٹیریلسٹکلی بھی وی آر ناٹ ساؤنڈ لائک کہ ہم اگر سمپل سی بات دیکھیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ اچیو کرنا ہے, دیٹ ویری تھنگ نیڈز بجٹ, finances, that very thing needs vision, that very thing need commitment and all those characteristics that are necessary and essential components of that very success. تو مطلب اب یہ تو ہم یہی کہہ دیں گے نا کہ یا تو اللہ تعالیٰ عادل نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ عادل ہیں لیکن we are lacking some things because we are living in downfall era. تو اس کے حوالے سے دیکھیے, ایک تو یعنی پوری کائنات کی اسکیم کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. ٹھیک ہے کہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو ورائٹی پیدا کی ہے ہر دائرے میں, یعنی انسانوں کے دائرے میں,
موسموں کے دائرے میں، زمین کے جسے کہتے ہیں کہ اس کو اگر ہم کریں تو یہ معاملہ مذہب اور عقیدے کا بھی ہے. تو یہ ورائٹی کیا ہے؟ یعنی وہ یعنی قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب ایک ہی راستے پر ہوتے ہیں. لیکن اس نے یہ ڈائیورسٹی جو بنائی ہے کیا ہے؟ تاکہ وہ جج کر سکے افراد کو افراد کے ساتھ، قوموں کو قوموں کے ساتھ، معاشروں کو معاشرے کے ساتھ. اور ظاہر بات ہے یہ ٹیسٹ کیس ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں نے کائنات جو ہے اور یہ جو پورا ہمارا تصور ہے کہ بھئی یہ دنیا ہے، اس دنیا میں آپ کو کچھ طاقتیں، کچھ قوتیں، کچھ اختیارات آپ کو ملے ہیں اور پھر آپ کو ایک ارادے کی آزادی دی گئی ہے. ٹھیک ہے کہ بھئی آپ بائی چوائس جو کرنا چاہیں کریں. اور اس کے بعد جو ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب آپ کو ان ساری چیزوں کے متعلق آپ کو اکاؤنٹیبل اور آنسریبل ہونا پڑے گا. اچھا یہ ایک اسکیم جب سمجھ آ جاتی ہے تو پھر آپ کو یہ جو آتے ہیں کبھی یہ وہ جس کو علامہ اقبال کے الفاظ میں شکوہ جو ہے، شکوہ بہت خوبصورت بھی وہ کرتے ہیں کہ ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں. کہ کل تو جو ہے یعنی آدم کو سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا، لیکن آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اللہ میاں. تو یہ شکوہ جو ہے کہ وہ انسان شکوہ کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بتاتا ہے کہ اصل ہے کیا، میری اسکیم کیا ہے کہ بھئی میں نے تو تمہیں یہ موقع دیا ہے تو لیکن یہ کائنات میں نے بنائی ہے اور اس کے کچھ اصول اور ضوابط ہیں. یعنی یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی بھی میرا سگا سوتیلا نہیں ہے. یعنی دیکھیے نا، اس سے پہلے جو مسلمان تھے ان کو آپ نصرانی کہتے ہیں، اس سے پہلے جو مسلمان تھے ان کو آپ یہودی کہتے ہیں. یہ اپنے وقت کے مسلمان تھے. بالکل. یعنی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اپنے وقت کے مسلمان تھے، ان پر وحی آتی تھی، ان کے اوپر انبیاء بھیجے گئے، لیکن اگر انہوں نے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی کوئی سی رشتہ داری نہیں تھی. اور اس کے بعد اللہ نے کہا ٹھیک ہے لیٹس کم another، تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح. تو یہ والا معاملہ بالکل یہی ہے. جب ہمیں یہ سمجھ آ جائے گا تو پھر پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کس طرح، یہ ایک فرد کا ٹیسٹ کیس بھی ہے اور ایک قوموں کا بھی. اچھا اس میں ایک تھوڑی سی میں شاید فائدہ ہو اس وقت یہ بات کرنے کا کہ دیکھیے فرد کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ بھئی اس نے جو کرنا اس کا الٹیمیٹلی جو ہے کہ حساب کتاب ہوگا آخرت کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. یعنی اس لیے اسے کہا گیا کہ تمہارا مطمع نظر آخرت ہی ہو سکتا ہے، اس کا پورا امکان ہے کہ تم اچھے کام کرو تمہیں دنیا والے کو بدلہ نہ دیں. اب یہ جو ہم اخلاق کی بحث ہے کہ بھئی اچھے اخلاق اور برے اخلاق اور جو ہے تو اس میں یہ تاکید ہے کہ بھئی آپ کو ہر صورت میں جو ہے کہ ہائی مورل ویلیوز پر رہنا ہے. اس لیے نہیں رہنا کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. یعنی یہ جو ایک محاورہ ہے نا کہ یہ کوئی پالیسی نہیں ہے، یہ اٹس سیلف ایک گڈ ہے کہ آپ کو اگر اس کا فائدہ نہیں ہوتا، آپ کو یہ نیکی کا کوئی افادی نقطہ نظر نہیں ہے کہ میں نیکی کروں گا تو مجھے فائدہ ہوگا. یعنی عام طور پہ ایک ویسٹرن اپروچ تو یہ ہے نا کہ وہاں قانون کی پابندی کیوں ہے. وہاں قانون کی پابندی اس بنیاد پر نہیں ہے کہ قانون کے نتیجے میں جو ہے کہ عمل کے نتیجے میں معاشرے بہتر ہوتے ہیں. وہاں جو ہے کہ اس کا ایک افادی نقطہ نظر ہے کہ اس سے جو ہے کہ ان کی مادی کامیابی جڑی ہوئی. اگر سڑکوں کے اوپر ڈسپلن نہیں ہوگا تو لوگ جو ہے کہ ٹریفک بلاک ہونے کی وجہ سے پھنس جائیں گے، اپنے دفتروں کو نہیں پہنچیں گے اور وہ جو پروڈکٹیوٹی ہے اس سے متاثر ہوگی. اس کی وجہ سے بہت سخت جو ہے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سخت جو ہے کہ جرمانے اس کے اوپر. آپ دبئی میں چلے جائیے، دبئی میں اس وقت بہت بڑے بڑے جرمانے. ابھی آپ دیکھیں ہمارے موٹر وے کے اوپر تو اب یہ انہوں نے بڑھا دیا ہے. یعنی اس کیا وجہ ہے کہ انسان کو تو وہ ایک یوٹیلیٹیرین اپروچ ہے، وہ ایک افادی اور مادی اپروچ ہے. اس کے مقابلے میں جو اسلام یا ریویلڈ نالج جو ہے جو وحی کی بنیاد پر ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ اٹس سیلف گڈ ہے. مجھے اگر فوری طور پہ اس کا وہ ان رسپانس اس کا بینیفٹ نہیں ملتا تو اس کا مطلب کیا میں چھوڑ دوں، میں پھر شارٹ کٹ یا میں جو ہے کہ بائی پاس یا میں کوئی اور طریقہ اختیار کروں. نہیں یہ نہیں ہے. تو ایک تو یہ سمجھ لیجیے فرد کا معاملہ ہے. اب آ جائیے قوم کا معاملہ ہے. اچھا قوموں کی کوئی آخرت نہیں ہے، قوموں کی آخرت دنیا ہی ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ جو ہے کہ معاشروں کی، قوموں کی، تہذیبوں کی ان کا جو کیا کرایا ہے وہ سارا اسی دنیا میں ہو جانا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی قوم بحیثیت پاکستانی قوم جواب دہ نہیں ہوگی. میں پاکستانی قوم کے ایک فرد کی حیثیت سے میں جواب دہ ہوں کہ بطور ایک شہری کے، ایک ذمہ دار شہری کے مجھے کیسا بیہیو کرنا چاہیے یہ میں قیامت دن جواب دہ ہوں. وقاص انجم جعفری بطور فرد. لیکن ایز اے ہول، ایز اے اینٹی پاکستانی قوم اللہ کی عدالت میں کھڑی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اس کا کیا کرایا یہیں ہو جائے گا. جو تہذیب آگے آ رہی ہے، جو تہذیب پیچھے جا رہی ہے وہ یہاں اس کا اس مطلب ہے قوموں کی کوئی آخرت نہیں ہے، وہ یہیں ہوگا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں نا کبھی یونانی غالب آ جاتے ہیں، کبھی ایرانی غالب آ جاتے ہیں فارس، کبھی جو ہے کہ رومی غالب آ جاتے ہیں، کبھی اسلام غالب آ جاتا ہے.
کبھی جو ہے کہ پھر بیزنٹائن جو ہے کہ اس کے عروج کا دور ہوتا ہے, کبھی جو ہے کہ پھر ایک ویسٹرن سویلائزیشن ہے وہ غالب آ جاتی ہے, کبھی جو ہے کہ چائنیز یہ کلیم کرنے لگتے ہیں کہ اب ہمارا دور ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تہذیبوں کو یا معاشروں کو یا مملکت یا جس کو کہتے ہیں یہ جو ایز اے ہول جو ہے ان کی آخرت نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے کسی اپنے ماننے والے یہ غیر سے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ کچھ خواص ہیں کہ جو آپ کے اندر جو ہے کہ بحیثیت قوم ہوں گے اجتماعی طور پر, اس کے نتیجے کے اندر جو ہے کہ آپ جو ہے ہوگے تو آپ آگے. تو گویا یہ چیز بھی سمجھنے والی ہے ایز اے انڈیویجول اور ایز اے جیسے کہ ایز اے کمیونٹی یا ایز اے سویلائزیشن یا ایز اے نیشنلٹی. اچھا, آپ چونکہ ایکسپلور کرتے رہتے ہیں مختلف ملکوں کو, مختلف نیشنز کو بھی, تو ہمارے لیے آڈینس کے لیے وہ والی نیشن ذرا بتائیں, کچھ عادتیں بتائیں کچھ قوموں کی جن کی وجہ سے وہ آج اس اسٹیج پہ ہیں, یعنی بیٹرمنٹ کے لحاظ سے. اگر ہم دیکھیے ان قوموں کے ایک آگے بڑھنے کی یا ابھی تک یعنی جو ہے کہ وہ لیڈنگ ایج پر موجود ہے, اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے کچھ چیزوں کو طے کیا اور پھر اس پر وہ کاربند ہو گئے, اس پر وہ عامل ہو گئے. ٹھیک ہے, ہمارا وہی دیکھیں نا, یعنی اس کو میں کہتا ہوں کہ جو ہے نا کہ آپ جو ہے باطل کے اوپر بھی ایمان رکھ سکتے ہیں اور اس پر ایمان رکھ کر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. وہ کیسے؟ یعنی وہ اس طریقے سے کہ بھئی ایک باطل سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو وحی کو نہیں مانتے, خدا رسول آخرت کو نہیں مانتے, تو اس کا مطلب ہے ان کا بھی کوئی بلیف سسٹم تو ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان بالباطل, یعنی ان کا اپنا یعنی ہم کہہ رہے ہیں ایمان بالباطل, وہ تو اسی کو حق سمجھتے ہیں. تو انہوں نے جو چیز طے کر دیا کہ انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اگر ایک چیز طے کی ہے کہ فرض کیا جوا, میں ویسٹ میں دیکھتا ہوں کہ کچھ ممالک کے اندر جو ہے کہ وہ جائز ہے اور کچھ میں اللیجیٹمیٹ ہے. اچھا, اس لیے کہ وہ قانون کا ماخذ مانتے ہیں انسان کو. ہم تو کہتے ہیں نا قانون کا ماخذ جو ہے وہی الہی ہے یا رسالت ہے اور یا جو ہے کہ وہ جو ہم کہتے ہیں کہ دین ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسان اب میچور ہو گیا. مثلا مغرب کا مقدمہ کیا ہے؟ مغرب کا مقدمہ یہ کہ اب انسان جو ہے اس کے لیے کوئی چیز بھی جو ہے کہ وہ ان نون نہیں ہے. دوسری بات ہے وہ اپنی میچورٹی جو ہے وہ اس تک پہنچ چکا ہے. اب وہ مل کر جو فیصلہ کرے گا وہی ہونا چاہیے. اگر وہ اس سال یہ طے کرتا ہے کہ جوا حلال ہے تو جوا حلال ہے, اگلے سال وہ کسی دلیل کی بنیاد پر اس کو کوئی قائل کر دیتا ہے کہ وہ حرام ہے, تو وہ یہ وہی جو اخلاق کی بحث آ گئی نا, ان کے لیے فی نفس ہی اخلاق کوئی چیز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم مل کر طے کریں گے کون سی چیز ہے. یعنی اگر وہ باہمی رضامندی کے ساتھ اگر آپ وہ جو ہے کہ تعلقات سوار کر سکتے تو ان کے لیے قابل قبول ہے. اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس میں تو دونوں کی رضامندی کانسنٹ موجود ہے. لیکن جو نہیں ہے تو پھر اس کے لیے ان کا صدر بھی آ جائے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اکاؤنٹیبل ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں, یہ ہم نظر بھی ہے. تو کہنے کا مطلب انہوں نے یہ طے کر دیا, جب طے کر لیا تو اس کے اوپر عمل ہے. لیکن دوسری طرف جو کہ ہمارے جیسے معاشرے یا ہمارے جیسے لوگ, یعنی میں لارجلی بات کر رہا ہوں, انڈیویجول بہت شاندار مثالیں موجود ہیں, ہم اس کی طرف بھی آئیں گے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس چیز کو ہم طے کر رہے ہیں, عقیدہ, بلیف, فیتھ سسٹم, ویلیوز, اخلاق, جو بھی آپ نام لیتے ہیں, ہم اس کے اوپر کاربند اور عمل نہیں. یہ مطلب وعدہ ہے, وعدے کا پکا ہونا. تو ظاہر یعنی ایک تو ہم سمجھتے ہیں وعدے کا مطلب ہے کہ میں نے آپ سے زبانی ایک پرومس کر لیا اور مجھے پورا کرنا چاہیے. لیکن میں اگر دکاندار ہوں اور دکان کے اوپر یہ میں کہتا ہوں کہ یہاں خالص دودھ دستیاب ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ یعنی میں خود یہ کہہ رہا ہوں کہ گویا غیر خالص چیز بھی ہوتی ہے, تو یہ وہ ہے. اور یہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا. یہاں خالص دیسی گھی کی مٹھائی دستیاب ہے, اس کا مطلب ہے کہ باقی جگہوں پر یہ نہیں ہو رہا. تو یعنی اس کا یعنی آپ نے پورا کا پورا وہ اعتماد ہی شیک کر دیا ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر یعنی ہیومن جو ہے آپ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. مثلا آپ میرے سامنے مجھے سوال کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں آپ ایک جو آپ کے دل میں آ رہا ہے آپ سوال کر رہے ہیں, آپ کوئی چیز چھپا نہیں رہے, تو یہ آپ کی ٹرانسپیرنسی ہے اور یہ مجھے آپ کے اعتماد دے گی کہ میں کھل کر آپ سے بات کر سکوں. یہ ہے وہ چیز کہ جو آپ کہتے ہیں کہ جب ہم باہر جاتے ہیں تو ان کی زندگی میں اور اس کی زندگی میں وہ جو گیا کہ ان کا جو ہے باطل پر ایمان جو ہے کہ وہ ہمارے حق کے پر ایمان سے ذرا زیادہ مخلص ہے. وہی چیز ہے کہ جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کچھ بنیادی اخلاقیات ہیں یا بیسک ہیومن ویلیوز ہیں, تو وہ ہیومن ویلیوز جو ہے کہ اگر ایز اے ہیومن بینگ ان کے اندر زیادہ ہیں تو کائنات کا یہ اصول بتاتا ہے, تاریخ یہ بتاتی ہے, اللہ کی سنت یہ بتاتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ ہے. اور اس کا بالکل یہ ہے کہ آپ اور میں جو ہے جب بھی اپنے لیے کوئی فرد رکھتے ہیں
تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ اس کام کا کیپیبل ہے, وہ سکلڈ ہے, بالکل اس کے پاس وہ نو ہاؤ موجود ہے, وہ کام کر سکے. یعنی اس وقت اگر ہم ایک ایسے اسٹوڈیو کے اندر بیٹھے ہیں تو اسٹوڈیو کے جتنا اپریٹس ہے آپ کا, اکوپمنٹس ہیں, تو ظاہر بات ہے آپ ڈرائیور کو بلا کر تو نہیں دے سکتے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر کریں نا تو ان کے ساتھ یہ بات آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی کیا تھی, لیکن یہ بات ایسی تھی کہ جو لوگ کفر میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں. اور اگر ہم دیکھتے ہیں پورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز میں وہ جو سارا آپریٹس تھا, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو اف سے کمٹمنٹ, تو دا ہولی پروفٹ واز دیٹ کمیٹیڈ کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ انہی لوگوں نے مجھے مارنا ہے, لیکن امانتیں میں نے واپس کر کے آنی ہے, پلس کیونکہ میں نے کمٹمنٹ کیا کہ میں واپس کروں گا. اسی طرح سے اگر ہم پرو ایکٹیویزم کی بات کریں تو تھکے ہوئے ہیں, لیکن انہیں پتہ ہے کہ یہ والا کام میں نے کرنا ہے تو میں نے کرنا ہے. اسی طرح ہم ان کے ساتھ آس پاس مزید لوگوں کی بات کریں, لائلٹی کی بات کریں, ہمیں حضرت ابوبکر نظر آتے ہیں. ہم وزڈم کی بات کریں, ہمیں حضرت عمر نظر آتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میدان بدر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اے اللہ تعالیٰ یہ جو 313 ہیں صرف یہی ہیں اور یہ بڑے چنیدہ اور بہت بہترین لوگ ہیں, لیکن دوسری طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جو 313 ہیں اس کے بعد جو ملٹیپلائی ہوتے ہیں تھاؤزنڈس, ان سب نے یہ ثابت کیا کہ وہ کچھ ایسے لوگ تھے جن کے پاس یہ ٹریٹس تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف ایسے نہیں انہیں حکومت دے دی کہ آپ چونکہ اللہ کے رسول ہیں لہٰذا دس از دا سلطنت فار یو اور آپ اس کو اچیو کریں, آج سے ہی آپ 40 سال کی عمر میں آپ بن گئے تو اب آپ ہی آج کنگ ہیں. ایسا نہیں ہوا. تو اس کو بھی ذرا تھوڑا سا آپ سمجھائیں آڈینس کے لیے بھی, میرے لیے بھی, کہ کیسے ایوالو ہوا ہے سارا میکینزم. دیکھیے یعنی اگر آپ نے مثال دی ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی, دیکھیے یہ بھی تاریخ بتاتی ہے کہ جو عرب تھے, جو عرب معاشرے تھے, یعنی ہم کہتے ہیں کہ وہاں جو ہے کہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ نقب زنی اور قافلوں کو لوٹنا ان کی وہ تھی, وہ خوخار تھے. اور وہ جو ہے کہ تعصب اتنا تھا کہ صرف جو ہے کہ وہ جو مولانا الطاف حسن حالی کہتے ہیں کہ کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا, کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, یوں ہی ہوتی رہتی تھی تکرار ان میں, یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں. یعنی یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہ تم نے پانی کیسے پر لیا, یہ تو ہمیں نظر آتا ہے. لیکن اس کے پیرالل جو ہے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان کے اندر شجاعت تھی, ان کے اندر فیاضی تھی, سخاوت تھی. اچھا, ان کے اندر وعدے کی پابندی تھی. اچھا, انہوں نے جو عہد کر لیا تھا اس کی بنیاد کے اوپر جو ہو گیا, حتیٰ کہ وہ خانہ کعبہ کہ جو وہ تھا وہ جو کچھ کرتے تھے, لیکن وہ کہتے تھے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے اندر جو ہے یہ جو جس کو آپ حتیم کہتے ہیں, یہ کیوں حتیم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے. آپ نے کہا کہ اس حتیم کے اندر وہ جو آدھی دیوار ہے ایک ہاف سرکل کی صورت میں, اس کے اندر جو نماز پڑھے گا گویا اس نے خانہ کعبے میں پڑھی ہے. تو یہ کیوں اس طرح ہے؟ اس لیے کہ ان کے جو ہے لیجٹمیٹ منی ان کی ختم ہو گئی تھی, ان جو ہے کہ قبیلوں کی, تو انہوں نے چھوڑ دی کہ نہیں اللہ کے گھر کے پر گویا جو کمٹمنٹ ہو گئی ہے تو پھر کمٹمنٹ ہو گئی. شراب پیتے تھے, یعنی وہاں یعنی یہ بھی ہمیں سنا ہوتا ہے کہ جو پیشہ کرنے والی عورتیں تھیں ان کے گھروں پر جھنڈے بھی لگے ہوتے تھے, لیکن اس کے پیرل ہمیں ان کے اندر کچھ انسانی ویلیوز, بیسک ہیومن ویلیوز نظر آتی تھی کہ جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ مخاطب تھے. نبی ایسے تو نہیں آئے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس معاشرے کے اندر, ورنہ تو وہ دنیا کے اندر کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا. روم اور ایران کے 2 پولز موجود تھے, جو تہذیبیں تھیں ہزاروں سال پرانی جو ہے, ان کے مقابلے میں ایک سٹی اسٹیٹ, مکہ ایک سٹی اسٹیٹ تھا نا, چھوٹا سا جو تھا, اس میں جو ہے کہ ایک یعنی ایک اللہ کے پیغمبر کا جو ہے کہ مبعوث ہونا, تو اس کا مطلب ہے نہیں ان کی جینز کے اندر, ان کے یعنی قبائلی تربیت کے اندر, ان کی جو ہے کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اندر کچھ چیز ایسی تھی. اچھا, یہی ہوا. یہ اسلام کیا کرتا ہے؟ اسلام دیکھیں نا کچھ ویلیوز تو ہیں یکساں جو انسانیت کی میراث ہیں جس کے ہم نام لے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, اسلام کیا کرتا ہے؟ اس کے اوپر بنیادی انسانی اخلاقیات جس کو بیسک ہیومن ویلیوز کہتے ہیں, فیاضی ہے, وقت کی پابندی ہے, اخلاص ہے, محنت ہے, سیکریفائز ہے, یہ ساری. اچھا, یہ کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہیں, دنیا داری کے لیے بھی ہو سکتی ہیں, وہ کسی عصبیت کے لیے بھی ہو سکتی ہیں, قوم کے لیے بھی ہو سکتی ہیں, کسی خاص فائدے کے لیے بھی ہو سکتی ہیں. اسلام کیا کرتا ہے کہ اسلام جو ہے کہ ایک عمارت کھڑی کرتا ہے اسلامک ویلیوز کی, ٹھیک ہے, یعنی جو اسلامک ویلیوز ہے, اور وہ کیا ہے؟ اس میں ایمانیات آتی ہیں, اس میں آخرت آتی ہے, اس کے اندر جسے کہتے ہیں کہ اپنی نفی ہوتی ہے اور دوسروں کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. اس کی بنیاد کے اوپر اب جب یہ ایک وننگ کمبینیشن بنتا ہے, یعنی انسانی ویلیوز کا اور اس کے ساتھ اسلامک ویلیوز کا, تو یہ جو ہے کہ پھر کسی کو, اور پھر قرآن مجید میں وہ آیت آتی کہ اگر تمہارے اندر اگر 100
بھی لوگ ہوں گے تو جو ہے کہ 200 پر غالب ہوں گے, اور اس سے پچھلی آیت ہے کہ 1000 پر غالب ہوں گے. 1000 پر غالب ہوں گے, بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہاں 100 اور 1000, اور انہوں نے کہا چلیں اب تم میں کمزوری آ گئی ہے لیکن تم دگنوں پر تو تم غالب ہوگے, لیکن غالب اس وقت ہوگے جب تمہارے پاس یہ دونوں چیزیں ہوں گی, کہ تمہارے پاس وہ بنیاد ہوگی کہ جو اسلام کی ہے, جس میں ایمان ہے, جس پہ آخرت ہے, جس میں آپ کو یہ احساس ہے کہ میں اللہ کے آگے جواب دے ہوں. جب آپ اپنے آپ کو ایک اکاؤنٹیبل سمجھتے, ذمہ دار, آپ یہ سمجھتے کہ نہیں یہ ختم چیز نہیں ہو جائے گی, پھر جو ہے کہ آپ جو ہے کہ کچھ ویلیوز ہو کہ آپ اپنا نقصان کر لیں لیکن اس پر وہ نہیں کریں گے. نیور گیو اپ جو ہے, کچھ چیزیں ایسی ہوں گی آپ کہیں گے یہ میری جسے کہتے ہیں کہ ریڈ لائن ہے, میں اس سے آگے, اس میں مجھے نقصان اٹھا لوں گا لیکن میں اس سے آگے نہیں ہوں گا چونکہ یہ میری اسلامی کی ویلیوز ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس وہ چیزیں موجود ہیں جس کو ہم کہتے ہیں بیسک ہیومن ویلیوز, کہ جو ہر کام کے لیے چاہیے. آپ کاروبار کر رہے ہیں, آپ ملازم ہیں, آپ ایک اولاد ہیں, آپ جو ہے کہ امپلائی ہیں, آپ امپلائر آپ کو ہونی چاہیے. تو گویا یہ دو چیزیں جب سمجھ آ جائیں گی تو پھر ہمیں وہ گلا نہیں رہے گا کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے رسول کو مانتے ہیں, ہم جو ہے ہر وقت پیارے آقا کی نعتیں پڑھتے رہتے ہیں, اور ہم جو ہے کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے ہے. تو وہ یعنی سچی بات ہے, وہ نظم بار بار یاد آتی ہے کہ ایک مسلمان شکوہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں نے تو تیرے لیے کیا کچھ نہیں کر دیا, اور میرا حال یہ ہے کہ میرے پاس یہ اس وقت جو ہے کہ دے مار 4.5 کہ جو اٹھتا ہے اور وہ جو کہ 2 ٹانٹ کر لیتا ہے. ہم جو 50-60 اسلامی ملک ہیں, ہم جو ہے کہ ایک پانی کی بوتل جو ہے کہ فلسطین میں نہیں پہنچا سکتے. ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ؟ تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ دیکھو وہ ابھی بھی جو ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں اسرائیل کی تو وہ آج بھی کہتا ہے کہ نہیں میں تو لبنان سے واپس نہیں آؤں گا. وہ آج بھی کہتا ہے کہ میں کسی کو نہ ویسٹ بینک میں اور نہ جو ہے کہ غزہ کے اندر کسی کو رہنے دوں گا, اس لیے کہ یہ میرا لیجمنٹ. وہ آج بھی کہتا ہے کہ میری جو ہے کہ سرحدیں جو ہے وہ عراق سے سعودی عرب تک ہیں, تو اس کو کوئی وہ نہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ جو مرضی ہو جائے, چاہے سیز فائر ہو جائے, بڑا ایگریمنٹ ہو جائے, وہ اپنے باطل میں, جس کو میں باطل کہہ رہا ہوں لیکن وہ ان کا حق ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں پہ کھڑے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ جب ہم کہہ رہے تھے نا, اب 2 باتیں بڑی آپ نے امپورٹنٹ کہی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ جس طرح سے اپنے باطل پہ کھڑے ہوئے ہیں نا, ہم شاید اس طرح سے اتنی کمٹمنٹ سے حق پہ نہیں کھڑے ہوئے. یعنی ابو الحکم جو ابو جہل بن گئے, وہ بڑے کلیئرٹی کے ساتھ ابو جہل ہیں, حالانکہ انہیں پتہ ہے, ان صاحب کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اسے بھی پتا ہے کہ میں چیلنج ہو رہا ہوں اور جو حضرت بلال ہیں وہ لیڈر بن سکتے ہیں, میری لیڈری کے چانس جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. لیکن پھر بھی وہ اپنی اس پہ ڈٹ گئے. نیتن صاحب ڈٹ گئے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ڈٹ گئے ہیں کہ ہم نے مارنا ہی مارنا بندہ, جو مرضی ہو جائے. اچھا, ہم لیکن جب یہ بات کرتے ہیں نا اسلام والی, خاص طور پر یہ بات اس لیے بھی میں دوبارہ سے اس کو کرنا چاہ رہا ہوں کہ سم ہاؤ ہمارے ہاں یہ جو چوزن پیپل والی بات ہے, جس طرح بنی اسرائیل میں تھی, ہمیں بھی لگتا ہے کہ ہم چوزن ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ چوزن تھے, اور چوزن لوگوں کے ساتھ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ اللہ رسول جیسا انہوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں, اور وہ جو ان کے صحابی تھے ان کا ہی مقابلہ کوئی نہیں. تو لہٰذا ان کے لیے سپریم ہونا اور ان کو سب کچھ ملنا, دیٹ واز ایویڈنٹ, ہونا ہی ہونا تھا. جبکہ ہمارے ساتھ معاملہ ذرا ڈفرینٹ ہے. لیکن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول, کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں, کہ اللہ کا وعدہ سچا نہیں ہے؟ پھر اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اتنا ظلم, اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ تم سے پہلے ایسی امتیں تھیں جن کے لوگوں کو آریوں سے چیرا جاتا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور استقامت, صبر. حضرت فاطمہ جا رہی ہیں کہ مجھے کنیز رکھ کے دے دیں, اور وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ تسبیح فاطمہ, یعنی کنگ شپ سب کچھ ہے, لیکن آپ بالکل ہیومن, entirely you are human, entirely you are like someone عبد الرحمن السدیس یا وقاص انجم جعفری جو کہ برید کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسی اگزامپل کچھ لوگوں میں سیٹ کر دی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں وہ اچیو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اسی پہ ہی آپ نے اپنا پورا ڈسکورس بھی رکھا ہے. میں چاہوں گا کہ مطلب کچھ اگزامپلس اگر آپ بتائیں اللہ کے رسول ان کے صحابیوں کی زندگی میں سے, جو کہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہاؤ دے ریچڈ ٹو دیٹ ویری اسٹیج کہ رومن امپائر کو یا ایرانین امپائر کو ہی از رائٹنگ لیٹرز کہ یا تو اسلام قبول کر لو یا پھر جنگ ہے, اتنی جلدی. تو یہ کیسے دیکھیے, یعنی یہ تو اس وقت ہوتا ہے نا کہ جب آپ اتنی ہائی مارل گراؤنڈ پر ہوتے ہیں نا, یعنی یہ الفاظ نہیں ہیں کہ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کے ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے.
اور یہ صرف اللہ کے رسول کا صرف ایک نیریٹو نہیں تھا, حضرت عمر نے کر کے دکھایا, یعنی صرف کوٹیشن نہیں تھی, پریکٹیکل. یعنی حضرت عمر نے جب اپنے بیٹے کو قحط کے عالم کے اندر کوئی پھل کھاتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا کہ رسول اللہ کی امت جو ہے وہ بھوکی مر رہی ہے اور خلیفہ کا بیٹا یہ کھا رہا. اور اپنے ایک اور بیٹے پر ایک اور مرحلے کے اوپر جو ہے کہ انہوں نے جو ہے کہ حد جاری کی اور وہ بعد میں اس کی تاب نہ لا کر وہ جو ہے کہ وہ یعنی فوت بھی ہو گیا. یعنی یہ کوئی آسانی بات نہیں ہے کہ جب جو ہے نا کہ اے لوگوں حق کی گواہی دو, خواہ اس کی زد میں تمہاری اپنی ذات ہی کیوں نہ, خواہ تمہارے والدین اس کی زد میں کیوں نہ آ جائے. یہ ہوا تو اسلام دیکھیں نا, اگر اسلام دنیا میں غالب آیا اور اس عہد کے اندر کہ جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے وہ ہائی مورل جو چیزیں کی کہ اس پہ بالکل واضح, یعنی ہم اپنے کرنے اول جس کو ہم کہتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا اور اصحاب رضوان اللہ مجمعین کا دور تھا, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے پتہ لگتا ہے نا کہ جب لوگوں نے بہت واضح انداز کے اندر یہ طے کر لیا کہ اگر ٹھیک ہے, دیکھیں عربوں کی یہ تو خاصیت تھی نا کہ جب انہی عربوں میں سے انہی خاندانوں کے مرد نہیں, جنگجو لوگ نہیں, حتیٰ کہ ان کی عورتوں نے بھی طے کر دیا کہ یہ حق اور سچ ہے, تو وہ عمر کے سامنے بھی کھڑی ہو گئی. فاطمہ جو ان کی بہن تھی کہ جو ان کے سامنے کھڑی ہو گئی, انہوں نے کہا کہ بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں, وہ جو اسلام لے کر آئی تھی کہ جب وہ حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے کہے تو کسی نے کہا کہ بھئی اپنے گھر کی خبر لو, تم تو ان کو جان لینے چلے ہو تو تمہارے گھر میں تو اسلام داخل ہو چکا ہے, تمہارا اپنا گھر کا قلعہ. کہنے کا مطلب یہ کہ بھئی وہاں یعنی اگر یعنی یہ اس گویا کہ اس کی وہ خوبی تھی اس معاشرے کے لوگوں کی کہ جب ان کے دل اور دماغ کے اندر سچائی اور حقیقت کا ادراک ہو گیا تو پھر انہیں یہ سے نہیں کیا کہ کوئی ہمیں جو ہے کہ پھر ہمارے سینے کے اوپر پتھر کی سیل رکھ دے اور کوئی جو ہے کہ جلتے ہوئے انگارے ہماری پشت کے اوپر رکھ دے, ہم یہ کہیں. وہ احاد کہتے تھے, وہ کہتے ہم نے قبول کر لیا. تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے اور یہ پھر آگے تک چلتا رہا, یعنی پھر چاہے معاملہ ہو کہ بھئی جب حضرت علی کرم اللہ وجہ غالباً انہی کا معاملہ ہے کہ جب وہ جو ہے کہ اپنی گواہی کے اندر اپنے بیٹے کو لے کر آئے یا اپنے غلام کو لے کر آئے تو اس نے ماننے سے جو ہے کہ قاضی نے ماننے سے انکار کر دیا. یعنی کوئی اس طرح کی روایت ہے کہ اس نے کہا یہ نہیں کہ یعنی مالک کے حق میں جو ہے ملازم کی گواہی نہیں ہوگی, یا باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہوگی, یا باہر سے گواہ لے کر آئیں. تو جب یہ ہائی مورل ویلیوز ہوں گی تو پھر وہ چیز ہوتی ہے. تو جب تک ہمارے اندر یہ چیز تھی ماضی کے اندر بھی اور اب اور آج بھی میں کہتا ہوں, یہ دیکھیے نا, یعنی مسئلہ نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آج جو چینج آ رہی ہے عالمی سطح کے اوپر, یعنی یہ چھوٹی سی مثال ہے کہ بہت دہائیوں نہیں بلکہ ایک صدی سے بھی زائد جو ہے کہ یہ نیریٹو بنایا گیا اور پھر پوری دنیا کا میڈیا اس کے اوپر پش تھا کہ یہ چھوٹی سی اقلیت ہے جس کو ہم یہودی کہتے ہیں, جیوز, اور ان کو جو ہے کہ دنیا نے بہت مارا ہے, ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے اور ان کو کسی جگہ بیٹھنے نہیں دیا اور وہ نہیں دیا, اور جو ہے کہ اب جو ہے مسلمان ان کو تنگ کر رہے ہیں. اور انہوں نے جو ہے کہ یہ نیریٹو بنایا اور اس کے بعد جو ہے کہ کچھ یورپی قوت ان کی پشت کے اوپر آ گئی اور پھر پوری طریقے سے انہوں نے ان کو سروائیو کیا اور اس کے جتنے بھی مسلمان ممالک تھے ان کو مجبور کر دیا, یا جو ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ خوف زدہ ہو گئے کہ جس کے نتیجے کے اندر جو ہے کہ وہ اسرائیل اس طرح موجود ہے. اب یہ دیکھیں نا, اس سے کیا مطلب ہے, اس سے یہی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لیکن آپ دیکھیں چند سال کی اس جنگ کے بعد بتائیے کہ کیا تبدیل نہیں ہو گیا. یعنی ان فلسطینیوں کے پاس کیا طاقت ہے مجھے بتائیے, بے بسی کے علاوہ, ریزیلینس کے علاوہ, اچھا اسٹیٹ فاسٹنس کے علاوہ, یعنی استقلال, صبر, بہادری کے علاوہ. یعنی 25 لاکھ تو آبادی گننے کو نہیں ملتی. ابھی فٹ بال کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے تو کچھ ملک دنیا کے نقشے پہ نظر نہیں آ رہے کہ جو اس وقت جو ہے کہ اس وقت آ گئے ہیں ہمارے راؤنڈ آف 32 کے اندر آ گئے, تو یعنی وہ تو اس سے بھی چھوٹا ہے, 25 لاکھ آبادی ہے اس کی, لیکن جو ہے کہ اس نے جو ہے کہ اپنی اس کی بنیاد پر پوری دنیا کو ایک پورا نیریٹو بکھیر کر رکھ دیا, اور اصل جو سافٹ پاور اسرائیل کی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. اب پوری دنیا اور جتنی یعنی وہ اس وقت نئی نسل جو ہے ویسٹ کی وہ پوچھتی ہے کہ ہمیں تو آپ بتاتے تھے کہ انسان برابر ہیں, ہمیں تو بتاتے تھے کہ زندگی سب کے لیے ایک جیسی ہے, تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ دنیا کا جدید ترین جنگی مشینری جو ہے کہ ان نہاتے لوگوں کو استعمال ہوئی, جس کے 17,000 بچے جو ہے وہ ان 2-3 سالوں میں شہید کر دی گئی. ابھی اقوام متحدہ کے ابھی پریس کانفرنس پرسوں آ رہی تھی, وہ یہ بتا رہے تھے کہ باقاعدہ جو ہے یہ نسل کشی ہے. اسرائیل نے طاق کر جو ہے کہ اسکولوں پر, بچوں پر, گھروں پر حملے کیے تاکہ ان کی جو ہے کہ وہ ایک نسل کشی کی جائے. یہ ایک باقاعدہ ڈیلیبریٹ وہ ہے
جینوسائڈ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ نے اپنے اخلاق, اپنے کردار کی قوت, آپ کے پاس طاقت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے بے بسی اور بے طاقتی کے اندر بھی طاقت موجود ہے. لیکن اس میں بھی اگر ہم دیکھیں نا کہ فلسطینیوں نے بھی جس طرح سے اپنی ریزیلینس دکھائی ہے اور باقی سارا کمپٹیشن کیا ہے, لائک اوور دا پیریڈ آف 2-3 ایئرس ایک پورا سینیریو انہوں نے چینج کر دیا ہے, ٹیبل پہ لاگے بٹھا دیا ہے, اور ٹیبل کے اوپر بھی وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کسی طرح ہماری بات مان لیں, لیکن نہیں منوا پا رہے ہیں اپنی بات. تو اس کے اگر ہم پیچھے کچھ اسٹوری دیکھیں, عاطف ابو سیف یا یحییٰ سنوار, ایک کا تعلق الفتح یا پھر حماس سے ہو, دونوں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عاطف ابو سیف جو ہیں وہ ڈرون ایٹس ود می لکھ رہے ہیں, ایک ایسا میموئر لکھ رہے ہیں, ناول لکھ رہے ہیں جس کے ذریعے وہ لٹریچر کی آڈینس تک پہنچ رہے ہیں, ریچ آؤٹ کر رہے ہیں. اور یحییٰ سنوار بھی جیل میں رہے ہیں لیکن اپنی ایک آٹو بایوگرافی لکھ رہے ہیں, دا تھارن اینڈ کارنیشن, اور اس کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ ہم پہ کیا کیا بیتتی ہے, ریفلیکشن. اسی طرح سے وہ باہر آ رہے ہیں تو وہ کچھ موویز بنا رہے ہیں کہ وہ دکھا رہے ہیں کہ دنیا کو پتہ لگے, ڈیجیٹل ورلڈ کو پتہ لگے. پھر وہ ہم جو فریمنگ دیکھتے ہیں, ان کے جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے انسٹاگرام تک وہ جو وار ہے وہ لائیو چلاتی ہے. مطلب ہم اس طرح کی جو ریفلیکشنز دیکھتے ہیں نا, یعنی ہمیں سمجھ کے آ رہی ہے کہ صرف مظلومیت نہیں ہے کہ بھائی وکٹم بلیمنگ, کہ ہم بہت مظلوم ہیں, ہم کچھ نہیں کر پا رہے. آپ کے پاس ہمارے پاس $1 بلین نہیں ہے لیکن ہمارے پاس چند روپیز ہیں, تو ہم ان چند روپیز سے جو ایسٹ بلڈ کر سکتے ہیں تو ہم وہ کریں گے. جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں, کیونکہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو یہ دیکھ لیں کہ چلیں فرشتے تو اترتے ہیں, اب چونکہ آج کل ہم ڈائریکٹلی نہیں نا دیکھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ بدر میں اتر رہے ہیں, وہ دیکھو فلاں فرشتہ اور یہ ایسے ہو رہا ہے, وہ پورا منظر کشی کر رہے ہیں. تو ہم یہ کچھ جب ریئل ٹائم سینیریوز کی بات کرتے ہیں تو فلسطین کا پورا معاملہ ایک بہت ایویڈنٹ ہے کہ ان لوگوں نے ایک ایسے اپنی کیپیسٹی پیدا کی, پھر پوری دنیا کے لوگوں نے جس طرح انہیں سپورٹ کیا. پاکستان سے آپ لوگوں نے, الخدمت فاؤنڈیشن نے, کئی آرگنائزیشنز نے, انٹرنیشنلی مصر الخیر وغیرہ نے جس طرح سے کولیبریٹ کر کے ان لوگوں کی کسی نہ کسی طرح سپورٹ کی, ان کے لیے آوازیں اٹھائیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب کچھ جب کلیکٹیو ہوا تو اسرائیل یا ڈونلڈ ٹرمپ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سب سے پاورفل ہیں, ان کو یہ فیل ہوا کہ نہیں بھائی یہ لوگ بھی بہت تگڑے لوگ ہیں, ان کے پیچھے بھی اتنی بڑی تعداد میں دنیا ہے. اچھا, ہم اس بات کو ساری آگے بڑھاتے ہیں. اب ہم آتے ہیں کچھ ریفلیکٹیو بالکل آج کل کی ٹون پہ, کیونکہ آپ جنرل سیکرٹری الخدمت فاؤنڈیشن کے, آپ دارالحکم کے CEO رہے ہیں, آپ ملٹیپل اور بھی ذمہ داریاں دیکھ رہے ہیں, آپ HR کو دیکھتے ہیں. تو HR میں آپ کی کچھ اگر سٹوریز بتائیں کچھ ایسے لوگوں کی جو بہت کمپیٹنٹ تھے, جن کی آپ نے کچھ ریفلیکشن میں کچھ ایسی کریکٹرسٹک ویلیوز دیکھی ہیں, تو میں سٹوریز ہمارے لیے بہت ریلیونٹ ہوں گی سمجھنے. دیکھیے, میں کہتا ہوں کہ ایک بنیادی پوٹینشیل تو ہر فرد کے اندر ہوتا ہے آگے بڑھنے کا, ترقی کے زینے طے کرنے کا, کامیابی کے سفر کو لے کر چلنے کا. لیکن ہوتا یہ کہ اب یہ فرد پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ اپنی کس چیز کو زیادہ بہتر انداز کے اندر آگے بڑھا لیتا ہے, اور پھر اس کا ارد گرد کا ماحول جو ہے کہ وہ اس کو جو ہے کہ وہ یہ موقع دیتا ہے. اچھا, ہمارا المیہ یہ ہے کہ بھئی یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قوم کو یا کسی بھی خطے کو یا کسی بھی اس کو جو ہے کہ محروم نہیں کیا. یعنی اب تو یہ سائیکالوجی نہیں بلکہ یہ بھی بتاتی ہے انسانوں کا مطالعہ جو اینتھروپولوجی, کہ اگر جو لوگ جس کو ہم اسپیشل کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو کچھ اور طاقتیں جو ہیں, کچھ اور فیکلٹیز زیادہ پرسنٹیج میں دے دیتے ہیں. یعنی ایک اگر نابینا فرد ہے جو بصارت سے محروم ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی کبھی کبھی میموری بہت شاندار ہوتی ہے, بہت شاندار, اس کی جو پرسیپشن جو ہے یا امیجنیشن جو ہے وہ بہت شاندار ہوتی ہے. اور یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ لوگ پتہ کیا کیا کر لیتے ہیں, ہمیں ہو رہا ہے ایسے ہاتھ سے ٹیسٹ کر کے بتایا کر رہے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو مجھے تو اللہ نے موقع دیا, ظاہر ہے میں اگر اپنی یعنی ڈیٹ بیک جاتا ہوں تو میرا یعنی ایک تو میں نے اسکولنگ کی, پھر مجھے اسکاؤٹنگ کا موقع ملا. یعنی مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے ذریعے سے لوگوں سے انٹریکٹ کرنا, لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنا. بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہمارے اندر جو اس وقت کمی نظر آ رہی ہوتی ہے نا, کہ بھی ہم ایک یعنی ایک مل جل کر چلنے کی جسے کہتے ہیں کہ صلاحیت سے, میں یہ نہیں کہتا آ رہی ہیں, لیکن یہ کہ کم ہمارے اندر ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے محکمے, ہمارے ادارے اس طرح گرو نہیں کر, اس طرح کرنے چاہیے. یعنی اس کے مقابلے میں وہ جو ہم جن معاشروں کی ہم مثال دے رہے ہوتے ہیں, ہم جن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہاں کیا ہے کہ وہاں یہ ہوتا ہے کہ وہاں جو لوگ موجود ہوتے ہیں, ہم المیہ کیا پاکستانی معاشرے کا, کہ یہاں یہ نہیں ہے کہ یہاں کا بالادست طبقہ زیر دست طبقے کو خراب کر رہا ہے, لوٹ رہا ہے, یا ان کو جو ہے کہ ان کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے. مسئلہ ہے کہ وہ ایک ہی طبقہ ایک دوسرے کو لوٹ رہا ہے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یعنی آپ جن دفتروں میں جاتے ہیں ان دفتروں کے اندر تو میری اور آپ کی طرح کے لوگ ہی ہیں نا,
وہاں تو کوئی زردار نہیں بیٹھا ہوا, وہاں تو کوئی شاہوکار نہیں بیٹھا ہوا, وہاں تو کوئی اور اس طرح کا ذمہ دار نہیں بیٹھا ہوا, لیکن اس کی وہاں سنوائی کیوں نہیں ہو رہی؟ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ بھئی یعنی عبد الرحمن جو ہے کہ وقاص انجم کے پاس جائے تو میں کہوں یار یہ میرے کیلیبر کا آدمی ہے, یہ ایک لوور مڈل کلاس کا ہے, یہ مڈل کلاس کا ہے تو آیا ہے, تو میں اس کے لیے آسانی پیدا کروں. اب دیکھیں نا بات پھر وہی آتی ہے, وہ ویلیوز کیا ہیں جو ویلیوز ہمیں لے کے چل رہی ہیں. کیا میں سمجھ رہا ہوں کہ بھئی یہ اس وقت یہ میز میرے پاس ہے, میرے ایک استاد تھے یونیورسٹی میں تھے, وہ ایک جملہ کہتے تھے, وہ کہتے تھے پڑھاتے تو تھے لیکن وہ بکش نالج نہیں پڑھاتے تھے, وہ کہتے تھے کہ دیکھو بیٹا کل آپ کو موقع ملے گا نا, تو کہتے بیٹا سائل نہیں روکنا, فائل نہیں روکنا. واہ کیا بات ہے, کیا مطلب ہے؟ یعنی اب تو لوگ جو ہے کہ یعنی سائل جو ہے بیچارے یعنی لوگوں کو جائز کام کرتے ہوئے لوگوں کو جو ہے پریشانی ہوتی ہے, خوف آتا ہے. بالکل, یعنی میرا جائز کام ہے, میں نے اپنی بجلی کا بل ٹھیک کروانا ہے, مجھے یہ بتائیے ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کیا یعنی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, ہم سفارش تلاش کریں گے, ہم کہیں گے یار کوئی ہماری بات سن کے ابھی جائز کام ہے, میرا بل غلط آیا ہے, میں نے اتنی یونٹ نہیں استعمال کی ہے, میں دفتر جاؤں تو سب سے پہلے وہ معافی مانگے, معذرت کریں گے, سوری یہ ہماری ریڈنگ کا مسئلہ ہے, ہماری کوئی سافٹ ویئر کا مسئلہ ہے, ہم بالکل آپ کو کر دیتے ہیں, آپ بے فکر رہیں, آپ کو نیا بل آ جائے گا. لیکن وہ کہتے نہیں جی پہلے بل جمع کراؤ, یعنی پہلے تم وہ پورے پیسے دو نا, اس کے بعد تم درخواست دو, پھر ہم دیکھیں کیا ہوگا. یہ معاشرہ ہے, یہ معاشرہ ترقی کرے گا؟ یعنی میں نے مثال اس لیے دیکھی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یعنی ہمارے لیے وہ یعنی یہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے یعنی گرو نہیں ہو رہا معاشرہ. ہمارا المیہ یہ ہے, میں پاکستانی معاشرے کی بات بھی کروں گا اور ایٹ لارج مسلم کمیونٹی کی بات بھی کروں, کیوں نہیں گرو کر رہے؟ ہم چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈز بنے ہوئے ہیں اور خود ہی جو بیٹھے ہوئے وہ فائل روک کر بیٹھے ہوئے ہیں, سائل روک کر بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کو آنے نہیں دینا. اب ایک صاحب چھٹی پر ہیں تو اس کا مطلب ہے چھٹی پر ہے تو سائل کا کیا مسئلہ ہے؟ دیر شوڈ بی این الٹرنیٹ. بھائی وہاں کوئی اور موجود ہونا چاہیے نا, ایک بندہ. اب مجھے بتائیے کہ میں جو ہے کہ 2 گھنٹے کا سفر کر کے میں اپنی پیشی پر آیا ہوں عدالت میں, اور پتہ لگا کہ جج صاحب چھٹی پر ہیں. کیوں چھٹی پر ہیں بھائی؟ متبادل ہونا چاہیے یا مجھے اطلاع ملنی چاہیے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ یہ ہے وہ چیز. آپ کو اپنی تاریخ لگوانی ہے, آپ کو ریڈر کو پیسے دینے پڑیں گے, ورنہ آپ بھول جائیں. آپ اپنے جو ہے کہ جو آپ کا جو مقدمہ ہے وہ جو غلط ہے یا صحیح ہے وہ تو بات کی بات ہے, آپ بھول جائیں کہ آپ کی تاریخ کو 4-6 مہینے سے پہلے بھی لگے گی, اس لیے کہ اتنا بار ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کیس کا فیصلہ نہیں, سنوائی جلدی ہو, ہیئرنگ جلدی ہو. تو ظاہر بات ہے یہ اجتماعی مسائل ہیں کہ جو نظر آتے ہیں, جگہ جگہ ہم ٹکرا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یعنی یہ المیہ ہے. تو اس وقت یہ ریاست کے سوچنے کی بات ہے, حکومت کے سوچنے کی بات ہے, میڈیا پر اس پر بات ہونی چاہیے. ہمارے جو جسے کہتے ہیں کہ سماجی مصلحین ہیں, ریفارمرز ہیں, ایلڈر جس کو ہم کہتے ہیں, ہمارے اسکالرز ہیں, حتیٰ کہ جمعے کے خطبے جو ہے اس پر بات ہونی چاہیے. اور ایون ہم انڈیویجولس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے کسی کے لیے ایک پوری لائف کے برڈن کے سبب بن جاتے ہیں. میں آپ چھوڑیے, آپ لاہور کے اندر مڈل کلاس کی آبادی میں چلے جائیے, مجھے بتائیے انہوں نے جو گلیوں کا حال کیا ہوا ہے. اب اس میں جو ہے کہ ٹھیک ہے ریاست اس بات کی ذمہ دار تو ہے کہ وہ اپنے قانون کو امپلیمنٹ نہیں کر رہی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جو ہے کہ باقی لوگوں کے گھروں سے اونچے اپنی دہلیز بنا دی ہے, اپنا سیوریج جو ہے کہ میں نے جو ہے کہ اس طرح کر دی ہے. تو مجھے بتائیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں میں ایک اچھا انسان نہیں ہوں, مسلمان تو دور کی بات, یعنی میں نے 7 والے کا حق مارا ہے. یعنی میں نے اپنا ریمپ جو ہے وہ ریمپ کہ جو مجھے اپنے گھر کے اندر بنانا چاہیے وہ ریمپ میں نے گلی کے اندر بنا دیا ہے. اب گاڑی نہ پارک ہو سکتی ہے, نہ گاڑی کراس ہو سکتی ہے. تو یعنی یہ ہماری نمازیں اور ہمارے روزے اور ہماری خیراتیں اور ہمارے ربیع الاول کے جلوس اور ہمارے محرم کے جلوس کیا کریں گے جب ہم اس لیول کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے نا, وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون میرے بندوں کے ساتھ وہ جو یہ کہتا ہے کہ تمہارے چہرے کے اوپر تمہارے بھائی کے لیے مسکراہٹ بھی صدقہ ہے. مجھے بتائیے کہ کتنے ہمارے معاشرے کے اندر ہے. میں تو ویسٹ میں جاتا ہوں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی سے جو ہے کہ میری جسے کہتے ہیں کہ آنکھیں 4 ہو اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہ آئے. لیکن یہاں دیکھ لیجیے کتنے لوگ ہیں کہ جو جسچر دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم جسے کہتے کہ جنت میں داخل ہو, تم اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو. اور اے اللہ کے رسول اگر آپ نرم دل نہ ہوتے تو یہ لوگ آپ کے قریب نہ آتے, بھاگ جاتے آپ سے. بالکل. اور آپ نے کہا کہ کیا میں تمہیں وہ بتاؤں کہ جب تم وہ کرنے لگو تو تمہیں آپس میں محبت ہو جائے. آپ نے کہا آپس میں سلام کو روایت ہو. آپ نے کہا کہ انجان کو سلام کرو, یعنی گویا کہ آپ اس سے اپنا کنیکشن کریٹ کرو. دیکھیں نا مثلا یعنی ہم تو جاننے والے کو تو سلام کرتے ہیں, گلی میں گزرنے والے کو نہیں کرتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرتے تھے, یعنی ان کو ایک احساس دلانے کے لیے کہ تمہاری اہمیت ہے میرے نزدیک.
اور آپ ان کو سلام کرتے تھے. تو گویا یعنی یہ بنیادی چیزیں ہیں, یعنی ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے, اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ دین غالب ہو جائے گا, ہم سمجھتے ہیں کہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں, ہمیں بڑے کام کرنے ہیں, بہت ضروری ہیں. ریاست بھی ٹھیک ہونی چاہیے, حکومت کے اندر بھی بہتری آنی چاہیے. میں بالکل اس سے میں کوئی اپالوجی نہیں کر رہا, لیکن میں کہتا ہوں کہ جو ایک ہیومن لیول پر جو کرنے کا کام ہے, جو میرے اور آپ کے لیول کے اوپر کر لیجیے آپ ایک دو. یعنی مجھے یہ احساس ہو کہ بھئی میں کسی جگہ پر جاؤں گا تو مجھے خوف آتا ہے, یعنی کسی دوسرے شہر میں کہتا ہوں میں سیر کرنے جاؤں گا تو پتہ نہیں کاغان اور مری کے ہوٹلوں والے میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے. مجھے بتائیے, آپ کے دل میں یہ خوف ہے کہ نہیں ہے؟ پتہ نہیں مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا, وہ جو ہے کہ اس کی قیمت کتنی بڑھا چکے ہوں گے, اور یہ والا معاملہ ہے. اور میرے کمرے میں کوئی کیمرے نہ لگے ہوں, میری کوئی چیزیں نہ چوری ہو جائیں. اذیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ بعض اوقات گاڑیوں کے اندر جو ہے کہ سونے پر مجبور ہوتے ہیں, بالکل سڑکوں کے اوپر پارک کر کے مجبور ہوتے ہیں, اور پھر وہ حادثے پیش آتے ہیں کہ جو کبھی گاڑی کا جو ہے کہ سلنڈر کی وجہ سے, کبھی جو ہے کہ اے سی کی گیس بند ہونے کے نتیجے کے اندر تو یہ ہو رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اچھا, اس کو ریسنٹلی ایک ویڈیو میں نے دیکھی کہ ایک صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. وہ ہوا ایسے کہ وہ کہیں پر مطلب کوئی محفل تھی, اس میں پیسے لوٹ رہے تھے. جن صاحب کے پاس مائک تھا نا, ان صاحب نے ان کی تذلیل کی ٹھیک ٹھاک, اور کچھ عرصے بعد بیچارے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, کیونکہ وہ سن رہا ہے, وہ بیچارے کو پتہ نہیں کتنے پیسے ہوں گے, وہ کتنی خوشی اس کے ارمان, مطلب کیا اس کے لیے تھے وہ چند پیسے جن کو وہ لوٹ رہا تھا خوشی سے, لیکن اس کی جو حتیق عزت جس طرح سے کی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں, انفارچونیٹلی یہ ہے. اور بلکہ یہ اب ہوتا جاتا ہے انفارچونیٹ کہ جتنی لمبی داڑھی ہے, یا جو جتنا زیادہ ہمیں نمازی پرہیزگار نظر آ رہا ہے, اتنا ہی غصے والا نظر آ رہا ہے کہ یار یہ تو, یعنی ایون انہوں نے بھی پینٹ بھی ایسے کیا ہے کہ آپ نے غصے والا بن کے ان سے تھوڑا ڈسٹینس رکھ کے ایسے کر کے ہاتھ ملانا ہے, آپ نے ایسے کر کے گلے ملنا ہے کہ دور دور رہو, اور لیڈر جو ہے وہ اپنا ہاتھ ایک پیچھے رکھے گا, اس کو ساتھ نہیں ملائے گا. یہ ساری وہی سٹوریز ہیں جن کی وجہ سے ہم ڈاؤن فال کی طرف جا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فقاہ صاحب, آج ہمارے لیے بہت لرننگ تھی, بہت اچھی پوڈ کاسٹ رہی. ہوپ فلی ہماری آڈینس بھی اس سے بہت کچھ سیکھے گی. اور ہم جب اس پوڈ کاسٹ میں بات کر رہے ہیں تو اصل میں ہم ان ایٹریبیوٹس کی بات کر رہے ہیں جن کی وجہ سے ہم دوبارہ ریوائیو کر سکتے ہیں, اور ہم جن کی وجہ سے پیک پہ جا سکتے ہیں. پیک پہ آپ بھی جانا چاہتے ہیں, میں بھی جانا چاہتا ہوں, اور ہم سارے جانا چاہتے ہیں. ہم سکسیزفل ہونا چاہتے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لہٰذا یہ سکسیس کا پاتھ ہے. بہت بیسک سی چیزیں ہیں. مسکرائیں, مسکرانے کا سبب بنیں, اور اسی طرح آگے بڑھتے جائیں. تھینک یو سو مچ.